ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، ابھی خطبہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ قرآن پاک کے 3 مختلف سورتوں کے اندر آئی ہوئی ہے، اور دوسری آیت اس کا تعلق سورۃ النساء سے ہے. پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول کو بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. الفاظ کے تھوڑے سے ہیر پھیر کے ساتھ سورہ آل عمران اور اسی طریقے سے سورۃ الجمعہ کے اندر یہی آیت تلاوت کی گئی ہے. اور ایک آیت جو سورۃ النساء کی ہے، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ان باتوں کا علم سکھایا جنہیں تم جانتے نہیں تھے، جن کا تمہارے پاس علم نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت ہی عظیم فضل ہے. معزز حاضرین، ان تینوں آیتوں کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں، ایک اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا شاگرد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خود اپنی جو ہے نا اپنے سائے میں رکھ کر آپ کی تربیت، جو احکامات نازل کیے گئے، جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے، جو شریعت مطہرہ دی گئی، وہ تمام چیزیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. اس تربیت میں اور اس تعلیم میں جو باتیں نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی اس کے اندر ایک اہم پہلو جو سامنے رکھا وہ یہ کہ صرف علم کو آگے نہیں رکھا بلکہ تربیت کو بھی اس کے اندر شامل. آپ تربیت کو تزکیہ کہہ لیجیے, آپ تربیت کو تزکیہ نفس کہہ لیجیے, جو بھی آپ چاہیں نام دے لیں, لیکن نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی مد نظر رکھا. وجہ کیا ہے؟ اگر ایک انسان علم حاصل کر لے, اگر اس کی تربیت نہ ہو تو وہ انسان کامل انسان نہیں بن سکتا. اس کا علم اس کے جو ہے نا لائق نہیں ہو سکتا. تربیت انسان کے اخلاقی اقدار کو بناتی ہے. تربیت انسان کے اندر اخلاقی قدروں کو پیدا کرتی ہے. ایک باکمال جاننے والا ہے لیکن اخلاق کے اندر اخلاقی اعتبار سے کمزور ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اکڑ ہے, غرور ہے, تکبر ہے, علم پر ناز ہے, تو ایسا شخص معاشرے کے اندر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس کا علم دوسروں کے لیے اثر انداز نہیں ہو سکتا, دوسروں کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا. تو یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھا گیا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھی. آپ کا پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پہلوؤں کو بڑا اجاگر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی فراہم کی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ اپنے اصحاب کے ساتھ کیا. آج ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں ایک بدو قوم جس کو نہ پڑھنا جانتی تھی جو نہ لکھنا جانتی تھی, یہاں تک کہ وہ نہ چرواہا ہے صحیح طور پر ان کو کام بھی نہیں آ سکتا تھا, وہ دنیا کی امام ہے. ایسا کیا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا, ایسی کیا باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی, ایسی کیا چیز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام اور قائد بنا دیا, خلافت کے مرتبے پر انہیں مرجعہ فائز کر دیا. یہ سوچنے والی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جہاں تعلیم کا اہتمام کیا وہیں تربیت کا بھی ضرور اہتمام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے سلوک تھا, آپ نے ان کی تربیت کیسے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا, ان کی تربیت کیسے کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ کیا سلوک تھا, ان کی تربیت کیسے کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, ان کی کیسی تربیت کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک تھا اور ان کی تربیت کیسے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی جنگ میں قیدی بن کر آپ کے پاس آتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک تھا اور اس کی تربیت کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس ناحیے سے سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر تربیت کو بڑا جو ہے مد نظر رکھا. اگر انسان کی صرف تعلیم کی فکر کی جائے اور تربیت اس کے اندر سے نکال دی جائے تو تعلیمی سرٹیفکیٹ تو اسے مل جاتی ہے لیکن جو اخلاقی سرٹیفکیٹ ہے اسے نہیں مل سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مد نظر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی برابر تربیت. ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرے, گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے. گھر والوں میں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی تربیت کیسے کی جائے, معاشرے میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا جو ہے نا سلوک کیا جائے, اس کی کیسے تربیت کی جائے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر ہمیں یہ چیز معلوم نہ ہوگی تو ہم ضرورت سے زیادہ غصہ دکھائیں گے یا ضرورت سے زیادہ نرمی اختیار کریں گے, ضرورت سے زیادہ شدت اختیار کر جائیں گے یا ضرورت سے زیادہ نرم دل جو ہے نا نرم دل بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے. سیرت کے ایک دو واقعات کے ذریعے میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 12 ہم نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک بدو آتا ہے اور پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا ہے. پیشاب کر رہا ہے, مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ اکرام کو غصہ آ جاتا ہے.
اور آپ غصے سے اس قدر جو ہے نا غصہ آتا ہے صحابہ اکرام کو کہ وہ تلوار نکال کر اس کی طرف دوڑنے لگتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، کہ اتنی بے ادبی مسجد کی کر رہا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے نا پیشاب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اپنا جو ہے نا جو پیشاب کر رہا ہے اس کو مکمل کرنے دیں، مکمل کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک شخص پیشاب کر رہا ہے، اگر اس کو درمیان میں ٹوکا جائے، روکا جائے، تو اس کا جو صحت پر اس کا جو اثر پڑتا ہے، یا پھر اس طریقے سے کرنے سے اس کے اوپر جو جسمانی اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا کچھ بیماری بھی لاحق ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مد نظر رکھا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام سے کہا کہ جاؤ پانی لے کر وہاں پر بہا دو۔ پھر اس بدو کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ مسجد ہے اور یہاں پر نماز اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ بول و براز کرنے کی جگہ نہیں۔ اچھی انداز سے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ایک دیہاتی ہے، ایک بدو ہے، ان کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ بدوؤں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جب نفاق کرتے ہیں تو بہت سخت نفاق کرتے ہیں، جب اسلام لاتے ہیں تو سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں، اگر کفر اختیار کرتے ہیں تو کفر بھی سختی سے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ بدوؤں کا دماغ جو ہوتا ہے ان کو علم نہیں ہوتا کسی بات کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے بدو کی ذہنیت کو سامنے رکھا، اس اعتبار سے اس کی تربیت کی اور اس کو بتایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس طریقے سے جو ہے نا کام نہیں کیا جاتا۔ تو وہ بدو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ دنیا میں صرف مجھ پر رحم فرما اور اس نبی پر، اس رسول پر، اس محمد پر رحم فرمایا، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم مت فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی رحمت کو بڑی جو ہے نا چھوٹی کر دی، اللہ کی رحمت کی جو وسعت ہے اس کو کم کر دی۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل دیکھیے، تربیت کا یہ پہلو دیکھیے، اور اسی طریقے سے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، قیدی ہیں، ان کو لایا گیا ہے اور مسجد نبی میں باندھ دیا گیا ہے۔ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ایک کوئی ملزم ہوتا ہے، اس پر الزام لگایا جاتا ہے اور اس پر الزام ثابت ہونے کے بعد لے جا کر اس کا جیل خانے میں کیا حال کیا جاتا ہے، ہم اور آپ اس بات کو بخود بھی جانتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہیں صرف جو ہے نا باندھ دیا گیا، اور باندھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ رسی کو اتنی تیزی سے نہ بندھو، اتنی مضبوط نہ بندھو کہ ان کے جو ہے نا شریر میں تکلیف ہو، بدن میں تکلیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک جب وہ دیکھتے ہیں، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جو نماز کی جو کیفیت وہاں پر ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی تو بڑا رحم دل ہے، یہ نبی تو بڑی رحم کی باتیں کرتا ہے، تو وہ فوراً اسلام قبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ ایسا یہ دو معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نرمی سے اختیار کیا، سامنے والا غلطی کر رہا ہے اس کے باوجود بھی نرم پہلو اختیار کیا، غلطی بڑی ہے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے پھر بھی نرمی اختیار کیا۔ ایک دوسرا جو پہلو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی سے باہر نکل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیوار پر کسی نے تھوک دیا ہے، تھوکا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں اور بلاتے ہیں صحابہ اکرام کو اور کہتے ہیں کہ کس نے یہ عمل انجام دیا۔ چھوٹی سی ایک شخص ہے جو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور ایک شخص ہے جو ہے نا جو مسجد کی دیوار پر تھوکا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے دیکھیے، اس شخص کو آپ نے بڑے اچھے انداز سے محبت سے بلایا اور سمجھایا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہاں پر خود مومنین کی ایک جو ہے نا جماعت تھی، اسلام قبول کرنے والی ایک جماعت تھی، اور اس نے یہ کام کیا کہ مسجد کی دیوار پر تھوک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تربیت تھی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب شدت اختیار کیا اور کب نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اور اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھیے، ایک شخص جو ہے نا ایک چھوٹا سا بچہ ایک مالی باپ کا مالی لے کر آتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو روزانہ میرے باغ میں پتھر مارتا ہے اور جو ہے نا میووں کو توڑتا ہے اور لے کر بھاگ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بلاتے ہیں، بازو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ اس مالی کے باغ میں جا کر پتھر مار کر جو ہے نا کوئی میوہ نہ توڑو،
بلکہ اگر خود سے کوئی چیز گر جائے، کوئی میوہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں لایا جاتا ہے جو کہ شراب پیتا ہے۔ اب جو شراب کا حکم ہے وہاں پر آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 80 گھوڑے وہاں پر مارے جانے والے، تو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سزا دی جائے۔ جب وہاں پر ان کو مارا جاتا رہتا ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پر لعنت بھیجنا تمہارے لیے ملامت ہوگا، بلکہ وہ لعنت دوڑ کر تمہارے پاس آ جائے۔ ایک شخص غلطی کیا ہے، غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، اسے سزا بھی دی جا رہی ہے، اس کے باوجود تمہارا بیچ میں بولنا وہ تمہارے لیے گناہگار تم بن جاؤ، لہذا اپنی زبان کو کھاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اپنے اصحاب کی جو تربیت تھی۔ اور اسی طریقے سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے اندر آتے ہیں، جب نماز کا ابتدائی احکامات کے اندر یہ بات شامل تھی کہ آپ نماز کے اندر وقت ضرورت بات کر سکتے تھے، یہ حکم بعد میں منسوخ ہوا۔ ایک شخص آتا مسجد کے اندر، اگر جو ہے نا اس کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی رکعت ہوئے ہیں تو وہ نمازی سے پوچھ لیتا کہ بھائی کتنی رکعت ہوئی ہے، پھر وہ نماز جو ہے نا وہاں پر کنٹینیو کر۔ تو ایک صحابی آتے ہیں، اسی طریقے کا یہاں پر معاملہ ہوتا ہے، اور آ کر جو ہے نا نماز میں ایک شخص کو بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں بات کرنے کی اجازت دی تھی وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اب یہاں سے نماز میں بات نہیں کرنا ہے۔ یہ انہیں علم نہیں، نا علم تھے اس چیز سے۔ وہ آ کر جو ہے نا بازو والے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنی رکعت ہوئی ہے، وہ شخص جواب نہیں دیتے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور چیخنے لگتے ہیں۔ تو وہ صحابی جو ہے نا انہیں جواب دے دیتے ہیں۔ نماز جب ختم ہو جاتی ہے، دیکھیے نماز کے اندر زور زور سے چیخ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن تھا یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی؟ نماز ختم ہونے کے بعد مصلی جو ہے نا ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کہ چند لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ احکامات کے منسوخ کیے جانے کے باوجود بھی ایسے افعال انجام دے رہے ہیں، ایسے کام انجام دے رہے ہیں۔ نماز میں بات کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے، اب یہاں سے نماز میں نہ اشارہ کیا جا سکتا ہے نہ بات کی جا سکتی ہے۔ اب یہ حکم منسوخ ہونے کے بعد بھی بات کون کر رہے ہیں؟ اتنی بڑے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کیا، اس کو بلا کر سب کے سامنے ڈانٹا، سب کے سامنے بولا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ اوور آل بات کی، تمام کو لے کر بات کی، عزت نفس کا خیال رکھا۔ اگر سب کے سامنے پرٹیکولر اس شخص کو بلایا جاتا تو اس کی تذلیل ہوتی، وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا، اپنی غلطی کو بڑا محسوس کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز اختیار کیا۔ تو معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ ہیں ان کی بڑی اچھی سے تربیت کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اور اسی طریقے سے جو ہمارے مسلم نوجوان ہیں اس انداز میں ہم ان کی تربیت۔ تعلیم کے اعتبار سے تو ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن تربیت کے اعتبار سے ہم بہت پچھلی سطح پر جا رہے ہیں۔ تعلیم کے اعتبار سے تو بہت آگے نکل رہے ہیں، لیکن تربیت کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تربیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اہم اسوہ ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے ہم بہت آگے ہیں، ایک پروفیسر ہیں، لیکن نہ اس کو سلام کا طریقہ معلوم ہے، نہ چھوٹوں کے ساتھ ادب کرنے کا معلوم ہے، اپنے آپ کو بڑا دھونا سمجھ رہا ہے، اپنی ڈگری کو بڑی سمجھ رہا ہے، تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ دنیا کے اندر سب سے بہترین معلم، سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ جو ہے نا علم رکھنے والے اگر کوئی ذات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو ہے، اسی لیے ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے جو ہے نا ایک معلم بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ ہر وقت آپ کی ذات سے تربیت نمایاں ہو۔ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا اگر گناہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو کیسے جو ہے نا تربیت کی جائے، کوئی بڑا غلطی کر رہا ہے تو کیسے اس کی تربیت کی جائے، ہمارے بچے اگر غلطی کر رہے ہیں تو والدین اس کی کیسے اصلاح کریں، اگر ہم بڑے بزرگ ہیں، تربیت جو ہے نا گھر کے ذمہ دار ہیں، اگر ہمارے گھر کے اشخاص میں سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو ان کی تربیت کیسے کی جائے، یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ ورنہ اگر ہمیں اس کے بات کا علم نہیں ہوگا، اگر ہم اس پہلو سے جو ہے نا تربیت نہیں کریں گے تو گھر جوڑنے کے بجائے ٹوٹیں گے۔
گھر جڑنے کے بجائے ٹوٹیں گے، دلوں کے اندر ناراضگیاں آ جائیں گی۔ اب جب دلوں کے اندر ناراضگیاں آ جائیں گی تو گھر جدا ہوں گے، گھر جدا ہوں گے تو مسلے جدا ہوں گے، محلات جدا ہوں گے۔ اب جب محلے جدا ہوں گے، گھر جدا ہوں گے تو مساجد جدا ہوں گے، اور پھر ہم اتحاد و اتفاق کی بات کریں گے۔ اتحاد و اتفاق کہاں سے آئے؟ ہم کہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق امت کی اہم ضرورت ہے۔ اتحاد، ایک بھائی ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کے اندر اتحاد نہیں پیدا ہوا، سگے بھائی کے اندر اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کی صورت کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں، تربیت کی کمی، تربیت نہیں ہو رہی، ہر اپنی زندگی میں مست ہیں۔ حاضرین، ہم باہر نکل کر اتحاد دیکھنا چاہ رہے ہیں، بڑا مجمع دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے ہمارے گھروں کے اندر اتحاد، ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات، ہمارے بھائی بہنوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہو۔ ہمارے گھروں کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایسی تربیت نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ صحابہ کرام کو آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ اتحاد کے لیے چند لوگوں کو جمع کر کے اتحاد کی تعلیم نہیں دی، چند صحابہ کو جمع کر کے اتفاق کی تعلیم نہیں دی، تربیت اس انداز سے کی کہ سب کا مطمع نظر دین کی اشاعت، اسلام کی سہولت، سب کا مقصد ایک تھا، سب کی زندگی کا مقصد ایک تھا۔ کیا کبھی ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی، ہمارے پورے لوگوں کی زندگی کا مقصد ایک ہو، میری بیوی کا مقصد ایک ہو، میرے بیوی بچوں کا مقصد ایک ہو، آپ کی تعلیم کا مقصد ایک ہو، اسلام کے لیے، دین کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت کی، اپنے گھر والوں کی اس انداز سے تربیت کی؟ ہر ایک شخص کے سوچنے کا فکر ہے، زاویہ نگاہ دیکھنے کا الگ، سوچنے کا الگ، فکر الگ، اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں کی صحابہ کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے پورے اصحاب کو ایک زاویے پر جمع کیا، ایک نظریے پر جمع کیا، کہا کہ ہمیں دین کے لیے کام کرنا ہے، اسلام کے لیے کام کرنا ہے، شریعت کو پھیلانا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنا ہے۔ جب وہاں پر پورے کے پورے لوگ ایک ساتھ جمع ہونے کے بعد جو وہاں پر، اسی لیے ہم دیکھیے صرف 23 سال زندگی کے اندر ہم اور آپ کی کتنی بڑی زندگی گزر رہی ہے۔ 23 سال کے اندر جو انقلاب پیدا ہوا، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں وجود میں آئیں، ایسے وجود میں آئیں۔ معمولی ایک مجمع کے لیے ہم جو ہے نا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں جو ہے نا دینار درہم خرچ کرتے ہیں، کتنی توانائیاں لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک گھنٹے کے اندر وہ مجمع بکھر جاتا ہے۔ کیوں؟ فکر الگ ہے، سوچ الگ ہے، تربیت اس پہلو پہ نہیں ہو رہی ہے۔ نہ ہمارے مساجد سے اس تربیت پہ، اس انداز سے تربیت ہو رہی ہے، نہ ہمارے مکاتب سے اس انداز سے تربیت ہو رہی ہے، نہ گھروں کے اندر اس انداز سے تربیت ہو رہی ہے۔ تو معزز حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچیوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ بتائیں کہ ہمیں دین کے لیے کام کرنا ہے، اسلام کے لیے کام کرنا ہے، شریعت کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ پھر چاہے کوئی بھی چن لیں، لیکن مقصد ایک ہونا چاہیے۔ جب ہمارے گھروں کے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، وہاں سے یہ چیز باہر نکلے گی، خود بخود یہ چیز معاشرے کے اندر پھیلے گی۔ تو معزز حاضرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا پہلو تھا، بڑا طویل موضوع ہے، میں نے مختصراً آپ کے حضرات کے سامنے رکھا۔ اس پہلو پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو اور نوجوانوں کو جو ہے نا تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے، تربیت کو نظر انداز کریں گے، تو ایک اچھی ڈگری ہولڈر ہم پیدا کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے کے لیے ایک سود مند انسان، ایک فائدہ مند شخص ہم جو ہے نا نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی اور اپنے آپ کی اور اپنے معاشرے کے اندر صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری جماعت اور جمعیت اور قائدین کو صحیح طور پر اپنے کارکنان کی جو ہے نا تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم۔